زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں. ٹوٹل 8 مصارف بیان کیے ہیں اور مؤلفۃ القلوب ساقط ہو چکا ہے تو باقی رہ گئے 6. اور ان 6 میں بھی غلاموں کا رواج بھی ختم ہو گیا تو باقی رہ گئے 5. اور پھر اس میں بھی مسافر اور مجاہد, کیونکہ اب جو بھی مسافر ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے مال تک پہنچنا ان کے لیے اب آسان ہو گیا ہے, تو تقریباً مسافروں والا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا. تو اب زکوٰۃ کے مستحقین صرف 3 قسم کے لوگ ہی بچے ہیں, فقراء, مساکین اور عاملین. اچھا, ان میں عاملوں والا سیٹ اپ بھی ختم ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا, اور اچھا ہے کہ نہیں بھیجا جاتا, کیونکہ اگر گورنمنٹ آج کے دور میں خود سے زکوٰتیں وصول کرنا شروع کر دیں تو کسی غریب کو نہیں ملے گی, وہ پھر حکومتوں کے پیٹ ہی بھرنا شروع ہوں گے. ہر جگہ کرپشن ہے تو زکوٰۃ میں بھی, اس لیے زکوٰۃ خود ہی دیا کریں اور گورنمنٹ کو کبھی یہ مشورہ نہ دیں کہ وہ زکوٰۃ اپنے کنٹرول میں سسٹم لے لے. اس سے دھاندلی, پہلے تو خلفائے راشدین کا دور تھا, اب اگر حکومت نے عاملین متعین کر کے زکوٰۃ لینا شروع کر دی تو عاملین الگ 2 نمبری کریں گے, حکومت الگ کرپشن کرے گی, مستحقین کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ عاملین والا سیٹ اپ بھی تقریباً ختم ہو گیا. تو اب 2 ہی رہ گئے ہیں, فقراء اور مساکین. اور یہ میں نے بتایا کہ صرف ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے, حقیقت میں دونوں صاحب نصاب نہیں ہوتے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ آج کے دور میں جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. تو اب اور آسان ہو گیا مسئلہ ہمارے لیے. ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں اور پھر وہ دوبارہ غلاموں کا رواج اگر آ گیا اور پھر ان کی آزادی کے لیے خرچ کیا جائے گا, لیکن اب ایک ہی مصرف رہ گیا ہے اور وہ کیا ہے, جو بھی صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اچھا, یہاں ایک اور امام شافعی اور امام حنیفہ کا بڑا اختلاف ہے, وہ میں بیان کرنا بھول گیا تھا, وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ رکو مختصر سا یہ علمی نکات آ جائیں تو اچھا ہے. وہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے اس کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ مانگنے کے مسائل الگ ہیں. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ مانگنا تو حرام ہے لیکن ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ بھی ایک بہت اہم اختلاف ہے, اس کو بھی سمجھیں. مثال کے طور پر امام حنیفہ کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, یعنی 200 درہم سے کم جس کے پاس ہے نا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, جس کی تفصیل میں بارہا بیان کر چکا ہوں. 5 چیزیں, سونا, چاندی, مال تجارت, نقدی اور ضرورت سے زائد سامان. تو اس کو زکوٰۃ دیں گے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں اگر اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے. دیکھیں, جس آدمی کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے ہوں, یا پیسے تو نہیں ہیں لیکن جسم میں طاقت ہے 2 ٹائم کا کھانا کما سکتا ہے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے, تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے, چاہے زکوٰۃ کی شکل میں مانگے چاہے کسی بھی شکل میں مانگے. یعنی ایک آدمی صبح اٹھتا ہے, دونوں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, اسے پتا ہے میں کدال لے کے جاؤں گا, مزدوری کروں گا, آج میں اپنا بھی پیٹ بھر سکتا ہوں, بچوں کا بھی, بیوی کا بھی, اور 2 ٹائم کا آج میرے پاس ہے, یا اس کے پاس اتنا راشن ہے گھر میں پہلے سے پڑا ہوا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے پر, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ بھیک مانگیں, اس پہ بڑی شدید وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے, تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت ہٹا لے گا. تو ہاں, کسی دوست سے قرضہ مانگ لینا یا ویسے ہی اس سے بے تکلفی ہو, جیسے دوست آپس میں کبھی بھائی تو آج پیسے دے دے کل میں دے دوں گا, تو وہ ایک بے تکلفی, وہ ایک الگ چیز ہے. میں یہاں ہماری مراد ہے زکوٰۃ مانگنا یا بھیک مانگنا کسی سے, بھیک ایک الگ چیز ہے بالکل. تو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس 1 دن کی ضرورت کا انتظام ہو. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں بھی ہے لیکن 24 گھنٹے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں کھانے پینے کی, رہائش کی پوری کر سکتا ہے, اس کے پاس جگہ ہے, رہ سکتا ہے, یا کوئی بیماری بھی نہیں ہے بڑی کہ علاج کے لیے اس کو پیسے چاہیے, تو اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے. جب مانگنا حرام ہے تو اس کو دینا بھی حرام ہے. تو ایسے شخص کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی جس کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے تو زکوٰۃ امام شافعی کی رائے میں ادا نہیں ہوگی. جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے, چاہے 2 ٹائم کے کھانے کا اس کے پاس انتظام ہو, کیونکہ میں نے بتایا تھا نا 1 لاکھ روپے 52 تولہ چاندی ابھی جولائی 2022 میں یہ قیمت بنتی ہے, جولائی یا اگست تو اس میں یہ قیمت بنتی ہے جولائی اور اگست میں. تو 2022 کی بات کر رہا ہوں. اب اگر کوئی 20 سال بعد ہمارا لیکچر سنے تو ظاہر ہے اس وقت تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوگا. تو 52.5 تولہ چاندی یا 200 درہم جو نبی کے دور میں جو درہم تھا اس کے حساب سے 200 درہم کے بقدر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بے شک اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو, پینے کا انتظام ہو. تو امام ابو حنیفہ کے مدار ہے نصاب پر, تو اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں, اس کے لیے مانگنا بہرحال جائز نہیں ہے. تو آج یعنی اس مسئلے میں بھی اگر ہم امام شافعی کی رائے کو لیتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر ایسا غریب تو بہت مشکل سے ملتا ہے. اصولی طور پر تو احتیاط یہی ہے کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کیا جائے, تاکہ
آپ غریب سے غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، 2 ٹائم کا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوشش تو یہ کریں کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کریں، احتیاط پر عمل ہوگا اور آپ کا پیسہ انتہائی غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ لیکن بہرحال اس میں مشکل ہے، تو امام حنیفہ کی رائے میں آسانی ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی اور وہ نصاب سے کم کا مالک تھا تو زکوٰۃ ادا آپ کی ہو جائے گی۔ تو امام حنیفہ کی رائے میں اس پر عمل کرنے میں آسانی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرنے میں احتیاط ہے۔ لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ آج جو ہمارے ہاں توندیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، راشن 1 مہینے کا گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، انڈے پراٹھوں کا انتظام ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کے ناجائز ہونے میں تو بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی بھکاری کہلائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ایسی وعید سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے میں تو آپ ظرف بڑا کریں، جو بھی نصاب سے کم کا مالک ہے اس کو دے دیں بے شک، لیکن مانگنے میں آپ جو ہے بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ کی 24 گھنٹے کی ضرورت کا انتظام آپ کے پاس ہے تو آپ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، الا یہ کہ کوئی دوسری ضرورت آ جائے، جیسے علاج کی ضرورت آ گئی، کینسر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات تھی جو تفسیر کے دوران رہ گئی تھی۔ اور آگے جو ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس میں بڑوں کا ہم نے یہی اخلاق دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کو لے لیتے ہیں، اس کو سامنے رسوا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین آ کے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ان کی بات سن لیتے تھے، ان کے چہرے پہ ان کے سامنے رد نہیں کرتے تھے۔ یہ اخلاق کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ پچھلے رکوع میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہر ایک کے عذر کو قبول کر کے اس کی بات مان کر اس کو پروٹوکول بھی دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں صحیح اور غلط میں تمیز کرنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین بات بات پہ قسمیں اٹھاتے تھے، ہم صحیح ہیں، قرآن اکثر ذکر کر رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہر آدمی آج کل بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے نا، تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ یہ سچا ہے۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو نا تو محض اس کی قسموں سے متاثر نہ ہوا کرے۔ ہاں کوئی نیک بزرگ ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اگر قسم اٹھا لیں تو مان لینا چاہیے کہ بھائی یہ اتنے بڑا آدمی ہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن نارملی صرف قسموں پہ لوگوں کی یقین کر لینا اور دلیل کا مطالبہ ان سے نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹا موٹا رو بھی دیتے ہیں اور قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، یہ دونوں کام منافقین کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ دینی چیزوں کا مذاق اڑانا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا یہ بھی بہت خطرناک ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر اسلام ہے نا، ان کو بھی لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں حج میں رمی پہ تصویریں آ رہی ہیں، ایک آدمی رمی ایسے کر رہا ہے جیسے بالنگ کرا رہا ہو، بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اپنی ویڈیو بھی بنوا رہا ہے، یہ بھی مذاق ہے شاعر اسلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے، پھر ہمارے پیغمبر سید الانبیاء نے ان کی نقل اتاری، بالکل ایک شاعر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے صحابہ نے کیا یہ کام۔ یہ سارے کام سنجیدگی سے کرنے کے، ان میں ایک انٹرٹینمنٹ کے کیمرہ لے کے لوگوں کو بتانا دیکھو میں بھاگ رہا ہوں اور کوئی جوتے اٹھا کے مار رہا ہے، یہ ایک مذاق ہے یہ، اور اس کو پھر ایکسپوز کرنا، پھر اس پہ لطیفے گڑنا، یہ سب غلط ہے۔ حج کی ایک ایسی عبادت ہے بہت سنجیدگی سے کرنی چاہیے، تو رمی کریں اللہ کے خوف کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جذبہ ہو، یہ پورا تصور ہو کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کرنے لے جا رہے تھے، شیطان نے آ کے ورغلایا اور کیسے انہوں نے کنکریاں ماری، اس جذبے کے ساتھ کنکریاں ماریں، پھر کنکری مارنے کے بعد بہت لمبی دعا کرنا سنت ہے۔ اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ بنائیں گے تو دعا میں کہاں دل لگے گا آپ کا۔ اسی طرح بقرعید کے جانور کے ساتھ ہوتا ہے، جانور جب ذبح ہونے لگتا ہے کہ عبادت کا ٹائم ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا تھا، اللہ نے آپ کو کہا کہ تم جانور لٹا دو، میں یہی سمجھوں گا جیسے بچہ لٹا دیا تم نے، تو اس میں اللہ کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہے، ذکر کرنے کا ٹائم ہے، اس کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ بنایا ہوتا ہے، کوئی گائے کی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی اس پہ چھلانگے مار رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی لطیفے بنا رہا ہے، اس سے شاعر اسلام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ بقرعید پہ لطیفے بن رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ قرآن بقرعید کے جو جانور ذبح ہوتے ہیں، جو قربانی کے جانور، ان کا بھی بڑے عزت اور احترام سے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شاعر اسلام ہے، ان کی تعظیم یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو ان جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ بالکل ایک توہین دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے، یا جانور ذبح کرتے ہوئے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں انہی آیات میں داخل ہے۔ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں، اللہ کا نام پڑھیں، سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس خوف کے ساتھ کہ پتہ نہیں ہماری یہ قربانی قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ سے امید بھی لگائیں کہ شاید اللہ اس قربانی کو قبول کر لے، تو وہ انٹرٹینمنٹ کا ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہوتا۔ لیکن آج اس کو لوگوں نے جانور پڑا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ پہ کوئی کود رہا ہے، کوئی دم پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور ہا ہو ہی شو بازیاں، بہت بری حرکت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں، جو عبادتیں ہیں، طواف میں میں نے دیکھا ہے ہنسی مذاق کر رہے ہیں لوگ، طواف میں ہنسی مذاق شروع ہو گیا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔
तवाफ में उलमा कहते हैं इतनी अजमत बैतुल्लाह की दिल में होनी चाहिए, आप अल्लाह के घर पर आए हो, सारी जिंदगी जिस बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, आज वो आपके सामने है, आप उसका तवाफ कर रहे हो, एक आप में रोब होना चाहिए, एक अल्लाह की तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि अल्लाह मैं लाखों रुपए खर्च करके आया हूं, तेरे घर का के चक्कर लगा रहा हूं दीवानावार, तो इस इबादत को कबूल कर ले। वहां भी हमने देखा है तवाफ के दौरान सेल्फियां बन रही हैं, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई जो है वो मजाक कर रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है जैसे यहां कोई खाने के बाद खाना हजम करने के लिए चहलकदमी करने के लिए आया हुआ है। तो हमने अहलुल्लाह को, बुजुर्गों को नहीं देखा इस तरह से तवाफ करते हुए, उन पर एक रोब होता है, तो यही होना चाहिए। मैं तवाफ कर रहा था, मुझे याद है जब मैं पहले 3 चक्रों में रमल कर रहा था, मुसलसल पीछे से कोई आवाज मार रहा था, मुफ्ती साहब माशाल्लाह जबरदस्त, सही रमल कर रहे हो, और वाह वाह जबरदस्त। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार ठीक है, आप मोहब्बत में कर रहे हैं, आप कोई मेरी तौहीन की नीयत से नहीं कर रहे, आप एक वैसे ही मुफ्ती साहब से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये मौका नहीं है इसका। आप भी अपने तवाफ में मशगूल रहें, हमें भी अपने तवाफ में मशगूल रहने दें। इस दौरान बातें करना और एक दूसरे की तवज्जो हटाना, ये अच्छा नहीं लगता, ये अमल, ये बुरी बात है। बाद में बैठ जाएं तवाफ के बाद, फिर जो भी मजाक करें, जो गपशप लगाए आपकी, अगर किसी से बेतकल्लुफी है तो ये चीज़ इस दफ़ा मैंने हज में नोट की कि भाई अब हज के जो शायर हैं उनमें भी लोग अब संजीदा नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी डेंजरस हैं, कुरान की इस आयत का मिस्दाक है। अल्लाह ताला में समझने की अमल